بھی ذہن میں رکھے کہ آپ کو قتل کیا گیا، تمام شیعہ سنی کے نزدیک یہ بات ثابت ہے، لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد کے حالات تو بہت واضح ہیں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کے دشمن رافضی لوگ آئے روز صحابہ کرام پر کوئی نہ کوئی بہتان باندھتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی الزام تراشتے رہتے ہیں۔ چند روز قبل ایک رافضی کو سنا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا الزام صحابہ کرام پر لگا رہا تھا۔ آپ رافضیوں کو دیکھیں گے کہ وہ صحابہ کرام پر مختلف طرح سے حملے کرتے ہیں، اور چھوٹی سی بات ملتی ہے اور اس کا تعلق صحابہ کرام کی ذات کے ساتھ ذرا بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ایسے غلیظ لوگ ہیں، اس کو کھینچ تان کر ساری بات صحابہ کرام کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا الزام بھی صحابہ کرام پر دھر دیا، اور بعض بدبخت تو ایسے ہیں جو ازواج مطہرات کو اس کام میں ملوث سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ دیگر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اس کو بنیاد بنا کر۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، دیا کس نے ہے؟ وہ بدبخت کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیا ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو خیبر والی بات ہے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کا یہ کارنامہ ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں سے ایک ایک دو معتبر روایات آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال میں جس زہر کا اثر تھا وہ آپ کو کب دیا گیا، اور کس زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض الوفات میں، یعنی اس مرض میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، کہ مجھے اس زہر کا اثر ہمیشہ سے محسوس ہو رہا ہے۔ کون سا زہر؟ جو خیبر میں دیا گیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وہی زہر میری شہرت کو کاٹ رہا ہے۔ صحیح بخاری روایت نمبر 4428۔ اس کے علاوہ بھی صحیح بخاری میں اس سلسلہ سے متعلق کئی روایات موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر میں زہر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات تک اس زہر کا اثر محسوس کرتے رہے۔ مرض الوفات میں فرمایا کہ وہی زہر میری رگ ابہر کو کاٹ رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی سنی روایت۔ اب ذرا سنیے شیعہ کتب کی روایت۔ شیعہ کے ایک بڑے معروف مصنف ہیں ملا باقر مجلسی، انہوں نے ایک بڑی طویل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بحار الانوار۔ اس کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 516 ہے۔ اس میں انہوں نے شیعہ کی بنیادی ماخذوں میں سے کتاب ہے بصائر الدرجات، اس کے حوالہ سے سند کے ساتھ چند روایتیں نقل کی ہیں۔ پہلی روایت سنیے، وہ ہے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے دن زہر دیا گیا۔ کب دیا گیا؟ خیبر کے دن۔ تو جس گوشت میں زہر ڈالا ہوا تھا وہ گوشت بولا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں، یعنی آپ مجھے مت کھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھوڑا کھا چکے تھے تو فرمایا کہ بوقت وفات کہ آج میرے بدن کو وہی زہر کاٹ رہا ہے جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا۔ یہ روایت اور اس کے الفاظ ان رافضیوں کے منہ پہ زبردست تماچا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جس زہر میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا وہ خیبر والا نہیں تھا بلکہ بعد میں دیا گیا۔ ان کی یہ بات، یہ روایت 100% رد کر رہی ہے۔ فرمایا کہ اس زہر سے میری رگیں کٹ رہی ہیں، میرا بدن کٹ رہا ہے۔ کون سا زہر؟ جو مجھے خیبر میں دیا گیا تھا۔ اور روایت کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ ہر نبی اور وصی شہید ہوتا ہے، شیعہ کے عقیدہ کے مطابق۔
یہ تو ہوگی ایک روایت، اس کی سند بھی ساتھ موجود ہے۔ دوسری روایت ہے اسی کتاب کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، تو وہاں پر انہوں نے دستی کا گوشت بھی پیش کیا یعنی خیبر میں، اور اسی دستی کے گوشت میں انہوں نے زہر ڈالا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑا، اس کو کھایا تو اس کے اندر سے آواز آئی کہ میرے اندر زہر ہے، آپ مجھے مت کھائیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا چکے تھے۔ تو اس روایت میں ہے کہ یہ زہر اپنا اثر دکھاتا رہا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 516۔ ان دو روایتوں سے کیا معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا، اور اس زہر کا اثر بعد میں بھی باقی رہا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ دو مختلف سندوں سے روایت موجود ہے بصائر الدرجات کے اندر، اور یہ روایت شیعہ اصولوں کے مطابق بالکل صحیح ہے۔ حضور علیہ السلام کو زہر کہاں دیا گیا؟ خیبر میں۔ دینے والے کون تھے؟ یہودی۔ اب ہم رافضیوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری بات تو ہو گئی 100% غلط، نہ تو کسی صحابی نے دیا، نہ ازواج مطہرات میں سے کسی نے دیا، نہ کسی اور مسلمان نے۔ کس نے زہر دیا؟ خیبر کے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ملوث کون نکلے؟ شیعہ۔ آپ حیران ہوں گے شیعہ وہ کیسے؟ شیعہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ عبداللہ بن سبا نے۔ وسیع والا عقیدہ اور دوسرے باطل عقائد یہ اسی نے دیے ہیں، یہ بات تو شیعہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سبا ان کا بانی ہے، اور عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اور یہ خیبر کے لوگ زہر دینے والے یہ بھی یہودی تھے۔ تو معلوم ہوا کہ شیعہ کی بنیاد رکھنے والا یہودی، زہر دینے والے یہودی، تو دونوں ایک ہی رستے پر ہوئے، ایک ہی مسلک پر ہوئے، ایک ہی دین پر ہوئے۔ تو یہ تو رافضیوں کے گھر میں بات چلی گئی۔ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے پھر دھوکہ دینے والے یہی لوگ تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والے بھی انہی کے آباء و اجداد تھے، اسی شخص کے ہم مذہب تھے جو ان کی بنیاد رکھنے والا تھا، یعنی عبداللہ بن سبا۔ الزام اوروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا، یہ صحابہ کرام پر لگا رہے تھے، یہ بات تو ان پر آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں کسی صحابی کا کسی طرح کا بھی کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ یہ یہودیوں کے دیے گئے اس زہر کا اثر تھا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے ساتھ ایک اور بات دیکھیں کہ بحار الانوار میں اس کے بعد باقر مجلسی نے، جو کہ وہ بہت بڑا شیطان تھا، صحابہ کرام کے خلاف بہت زیادہ بدتمیزی کرتا تھا، تو اس نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس میں صحابہ کرام پر اس کام کے الزام لگانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وہ جو اس نے روایت پیش کی ہے وہ روایت شیعہ اصولوں کے مطابق بھی صحیح نہیں بنتی، اور ایک طرف ضعیف ہو ایک طرف صحیح روایت ہو تو صحیح کو ترجیح ہوتی ہے، ضعیف کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تطبیق وہاں پر دی جاتی ہے جہاں پر دونوں روایتیں ہم پلہ ہوں، صحیح اور صحیح ہو یا صحیح اور حسن ہو۔ یہاں پر ایک طرف صحیح ہے دوسری طرف ضعیف ہے، لہذا صحیح کو لیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس زہر کی وجہ سے ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں دیا گیا۔ لہذا رافضیوں کا صحابہ کرام کے اوپر الزام لگانا، بہتان لگانا بالکل باطل ہے۔